میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرمائے۔ ان کا دیدار بہت بڑی سعادت ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور عاشقوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے متعلق حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یعنی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہیں آ سکتا۔ تو جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا دیدار کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے عالم رویا میں دیکھا، جس نے مجھے خواب کے عالم میں دیکھا ہے، وہ عنقریب عالم بیداری میں میری زیارت کرے گا۔ مگر پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایسا بہت کم سننے میں آیا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے عالم بیداری میں سرکار کی زیارت کی ہے۔ ہاں، خواب میں زیارت کے کئی ایک واقعات ہیں، تو آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث پاک تو برحق۔ تو علماء نے فرمایا، کچھ نے فرمایا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم بیداری میں دیکھتا تو ہے مگر پہچان نہیں پاتا۔ تو دوسرے کسی عاشق نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امتی اپنے نبی کو دیکھے اور پہچان نہ سکے، سرکار کے جلوے کو دیکھے۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ ہاں، جس کو خواب میں دیدار ہوتا ہے اس کو عالم بیداری میں بھی دیدار ہوتا ہے، مگر کب ہوتا ہے؟ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے سامنے تشریف لے آتے ہیں، سرکار کے جلووں میں وہ ایسا گم ہو جاتا ہے، ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اس پہ موت کی تکالیف آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ سرکار کے جلووں میں گم ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ کاش ہمیں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار خواب میں دیدار ہو، عالم بیداری میں بھی دیدار ہو، اور مرتے وقت بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے اے کاش ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو اپنی آنکھوں میں سمو کر۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر اس کو دیدار ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ چھپانا چاہ رہا ہو، تو وہ اگر یہ کہہ دے گا کہ مجھے نہیں ہوا تو جھوٹ ہو جائے گا، اور آپ کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہوگا۔ اور آپ کسی کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں کہ اس کو ضرور دیدار ہوا ہوگا، لیکن اس کو نہیں ہوا، یہ تو ان کے کرم پر مبنی ہے، جس پر چاہے کرم کر دیں۔ بعض عمر بھر تڑپتے رہتے ہیں۔ وہ عاشق کو ٹھوک بجا کر بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو اس کی طلب میں کتنی تڑپ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے چند دن دعا مانگ کے پھر خود بخود خاموش ہو جائے گا۔ وہ عاشق کو ٹھوک بجا کر بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو اس کی طلب میں کتنی تڑپ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے چند دن دعا مانگ کے پھر خود بخود خاموش ہو جائے گا۔ تو یہ ان کے کرم کی بات ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ تو ہم کسی سے متعلق یہ حسن گمان رکھیں کہ اس کو تو دیدار ہوا ہوگا اور اس کو نہیں ہوا، اور اس نے صاف کہہ دیا کہ بھائی مجھے تو دیدار نہیں ہوا، تو پھر ہمارے دل میں خیال آئے گا یار ہم تو یہ سمجھتے تھے اس کو تو ضرور دیدار ہوا ہوگا، تو اس کو تو دیدار ہی نہیں ہوا، تو پھر ہم بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی خود بتائے الگ بات ہے، کسی کو حکم ہو بتانے کا الگ بات ہے، لیکن ہمیں ایک ایک سے پوچھنا نہیں چاہیے۔
اور جب کسی کو دیدار ہو تو بلا وجہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے، کہ اس میں پھر بعض مرتبہ ریاکاری آ جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بس دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ کاش سرکار کا دیدار ہو جائے، اور اے کاش بار بار ہو، ہزار بار ہو، کاش سرکار کا جلوہ سامنے رہے۔ تیری دید ہو میری عید ہو، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، کبھی خواب میں تیری دید ہو، تیری دید ہو میری عید ہو، تجھے جس نے دیکھا ہزار بار اسے پھر بھی تشنا لبی رہی۔ اے آقا، آپ کے جلووں کو کوئی ہزار بار دیکھ لے پھر بھی اس کی نظر پیاسی رہے گی۔ آپ کے جلووں میں وہ رعنائیاں، اے آقا اپنے جلووں سے ہمیں بھی نواز دیجیے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے ایک عاشق رسول کا عشق و محبت سے لبریز واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ فیروز مندیوں کی کوئی متعین گھڑی نہیں ہوتی، رحمتوں کا دروازہ یک بیک کھلتا ہے اور دل کے ظلمت خانے میں سعادت کا چراغ اچانک روشن ہوتا ہے۔ یہی ماجرا اس یہودی نوجوان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ دیکھنے کے لیے اس نے رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سینکڑوں بار دیکھا تھا، آنکھیں کھلی اور بند ہو گئی، نظر پڑی اور بکھر گئی، لیکن آج جانے کون سی گھڑی تھی کہ نظر پڑتے ہی دل میں متضاد ہو گئی، دل پر ایسا اثر کیا، بجلی چمکی، خرمنے دل جلا اور سارا وجود خاکستر ہو گیا۔ اب دل پر قابو نہیں تھا۔ قیامت کی بات یہ ہوئی کہ گھر کی چار دیواری میں جس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، اب اس کی محبت کا آشیانہ گھر کے باہر نہیں دل کے اندر بن چکا تھا۔ عشق، اور وہ بھی رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی خوشبو سے دونوں عالم مہک اٹھتے ہیں، اس کا چھپانا آسان نہیں تھا۔ امید و بیم کی کشمکش میں جان کے لالے پڑ گئے۔ دل کا تقاضا یہ تھا کہ اسی محفل نوری میں چلیے، اور دیدہ بیتاب کا اصرار تھا کہ چلو چلو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی ٹھنڈک حاصل کریں۔ ادھر گھر والوں کا خوف، سماج کا خطرہ، کسی نے ان کی محفل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو مصیبتوں کا پہاڑ آ جائے گا۔ آہنی دیواروں کے حصار میں دل مبتلا محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ قدم اٹھانے کی کہیں کوئی جگہ صاف نہیں مل رہی تھی۔ آخر دل نہیں مانا تو شوق میں اٹھے اور مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے دزدیدہ نگاہوں سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھا ہے۔ کبھی کسی جگہ بیٹھ گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کر لیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور دل کے قریب عشق کی چنگاری سلگتی رہی۔ محبت کی تپش سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی، چہرے کا رنگ اتر گیا، جی کھول کر رو بھی نہیں سکتے تھے کہ دل کی بھڑاس نکلتی اور غم کا بوجھ ہلکا ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حالات کے جبر اور جان غسل ضبط نے بیمار ڈال دیا۔ باپ نے بہت علاج کرایا، وقت کے بڑے بڑے طبیب بلوائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جسم و تن کی بیماری ہو تو دوا کام بھی کرے، عشق کے آزار کا کیا علاج ہے؟ کسی مسیحا نے محبت کے مریض کو شفا بخشی ہے کہ وہ شفا یاب ہوتا؟ ہزار جتن کے باوجود حالت دن بدن گرتی گئی۔ پھول کی طرح شگفتہ نوجوان سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ ممتا کی ماری ماں بالی پکڑ کے روتی رہتی، باپ پاگلوں کی طرح سر تبکتا، خاندان کے افراد کفے افسوس ملتے، لیکن بیمار کا حال کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ اب بیمار اس کے حیات کی آخری منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ناتوانی اور ذوق کی شدت سے آواز مدھم پڑ گئی، زبان کی گویائی جواب دینے لگی، کبھی کبھی ٹھنڈی آہوں کا دھواں